وائس آف امریکہ واشنگٹن سے فیس بک بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستان کی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کو باقاعدہ قانونی شکل دے کر جمعے کو قانونی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق یہ بل عدالتی اصلاحاتی بل بھی کہلاتا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اب یہ بل قانون کی شکل میں نافذ ہو چکا ہے۔ حکومت نے 10 اپریل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس بل کی منظوری لی تھی، جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بل پر دستخط کیے بغیر اسے 2 مرتبہ واپس بھجوا چکے تھے۔ عدالتی اصلاحاتی بل قانون بننے سے قبل سپریم کورٹ اپنے ایک حکم میں حکومت کو اس پر عمل درآمد سے روک چکی ہے۔ قومی اسمبلی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے قانون کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کہا جائے گا، جو کہ ایک ہی مرتبہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ نئے قانون کے تحت سپریم کورٹ کے سامنے آنے والے درخواست پر بینچ تشکیل دیا جائے گا، جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے، جبکہ بینچ میں 2 مرتبہ سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا موقف رہا ہے کہ نئی قانون سازی بعد النظر میں عدلیہ کی آزادی و مداخلت کے مترادف ہے۔ آج سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، خلیجی ممالک، افغانستان، امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں عید الفطر منائی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے اپنے پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عید کا تہوار مناتے ہوئے ہمیں امن اور آتشی اور انسانی حقوق کے لیے بلا تفریق جدوجہد کا عزم کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور دنیا کے دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی عید پر مبارکباد کے خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔ پاکستان، بھارت، ایران اور بنگلہ دیش سمیت دیگر کئی ممالک میں ہفتے کو عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں حالیہ مہنگائی کا اثر عید الفطر کے دوران صارفین کی قوت خرید پر بھی پڑا ہے۔ خریدار جہاں قیمتوں میں اضافے کا شکوہ کر رہے ہیں، وہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ اس عید پر ان کی سیل میں کمی واقع ہوئی ہے۔ روایتی طور پر عید کے موقع پر سال کی سب سے زیادہ خریداری دیکھنے میں آتی ہے، لیکن اس سال صورتحال کچھ مختلف ہے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں برس عید کی خریداری میں بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اور بھارت میں ایک عدالت نے 2002 کے گجرات فسادات کے دوران 11 مسلمانوں کو قتل کرنے کے ایک مقدمے میں 68 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ بھارتی ریاست گجرات کے علاقے نرودا گام میں ہونے والے اس واقعے کا مقدمہ 86 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا، جس میں 2010 میں ایک خصوصی عدالت نے سماعت شروع کی تھی۔ 13 برس جاری رہنے والے مقدمے میں 6 ججز تبدیل ہوئے اور 17 ملزمان فیصلے سے قبل ہی چل بسے۔ بری ہونے والے ملزمان میں بی جے پی سے تعلق رکھنے والی گجرات کے ایک وزیر مایا کڈنانی اور دائیں بازو کی تنظیم بجرنگ دل کے سابق رہنما بابو بجرنگی بھی شامل ہیں۔ نرودا گام میں قتل کا یہ کیس گجرات فسادات کے بعد دائر کیے ہونے والے 2 بڑے مقدمات میں شامل تھا۔ بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے قریب مشتبہ عسکری پسندوں کے ایک حملے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ جموں میں بھارتی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ جمعرات کو بھارتی فوج کی ایک گاڑی LOC کے قریب واقع بھمبر گلی سے ضلع پونچھ کی سنگنیوٹ نامی علاقے کی طرف جا رہی تھی کہ اس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور دستی بموں سے حملہ کیا۔ حکام کے مطابق اس حملے میں ایک فوجی شدید زخمی ہو گیا تھا، جس کی حالت تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل امینہ محمد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ آنے والے دنوں میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے اور مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل 1 مئی کو دوحہ میں دنیا بھر سے افغانستان کے لیے خصوصی الچی کے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ہونے والی اس کانفرنس سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی۔ امریکہ نے افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ رد عمل ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 1 اور 2 مئی کو ایک اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے سفارتکار شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل امینہ محمد نے قطر میں منعقد ہونے والے اجلاس کے بارے میں بتایا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہوگا۔
امریکہ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق کوئی بھی گفتگو ناقابل قبول ہوگی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ہونے والی کانفرنس سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو افغان عوام سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ سے بذریعہ ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت چاہتی ہے کہ اسے تسلیم کرنے کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے طالبان حکومت اور دنیا کے دیگر ملکوں کے درمیان اعتماد بحال ہوگا، جس سے لامحالہ نہ صرف مسائل حل ہوں گے بلکہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا ہے کہ جرمنی میں اتحادی ممالک کے اجلاس میں یوکرین کو مزید ایئر ڈیفنس سسٹمز اور اسلحہ بارود فراہم کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ جمعے کو جرمنی میں یوکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہوا، جس میں 50 سے زیادہ ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ یوکرین کی جلد مدد جاری رکھتے ہوئے امریکی وزیر پرعزم ہے اور صدر پوٹن کی بندوق کے زور پر خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششوں کو مسترد کرتا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ دفاع کے سینئر حکام کے مطابق مئی میں امریکی ساختہ MA-1A اور ابرامس ٹینک جرمنی پہنچیں گے، جس کے فوراً بعد یوکرینی فوجیوں کی تربیت شروع کر دی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سال کے آخر تک 31 ٹینک یوکرین کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ سوڈان کی فوج کے سربراہ عبد الفتاح البرہان نے کہا ہے کہ فوج ملک میں سویلین حکومت کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ سوڈان میں انتقال اقتدار پر فوج اور پیرا ملٹری فورس RSF کے درمیان تنازع سے شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد فوج کے سربراہ کا یہ پہلا بیان ہے۔ جنرل برہان نے یہ بیان عید الفطر کے دن جاری کیا ہے۔ دوسری جانب پیرا ملٹری اور RSF کے سربراہ محمد حمدان دکلو نے 72 گھنٹے تک جنگ بندی کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن سوڈان کی فوج نے سوڈان میں متحارب گروپوں کے درمیان فائر بندی کا تبادلہ جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بھی عید الفطر کے موقع پر دونوں گروپس پر جنگ بندی کے لیے زور دیا تھا۔ ایرانی سیاسی ماہرین اور سوشل میڈیا صارفین ریاستی پالیسیوں پر مقبول ریفرینڈم کے انعقاد کو مسترد کرنے پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کو گزشتہ سال بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے سابق صدر حسن روحانی نے ملکی اور خارجہ پالیسیوں پر ریفرینڈم کرانے کا مشورہ دیا، جسے ایران کے سپریم لیڈر نے مسترد کر دیا۔ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس نے خبر دی ہے کہ ایران میں تہران سمیت کئی شہروں میں بدھ کے روز زیادہ تر لڑکیوں کے اسکولوں کو نشانہ بناتے ہوئے گیس اور کیمیائی حملے جاری رہے۔ درجنوں طالبات کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ وائس آف امریکہ کو موصول ہونے والی اطلاعات اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز کے مطابق ایران کے مختلف صوبوں میں کم از کم 5 اسکولوں پر کیمیائی گیسوں سے حملہ کیا گیا۔ زیادہ تر طالبات پر زہریلی گیسوں کے حملے کا یہ سلسلہ 30 نومبر 2022 کو قم شہر سے شروع ہوا اور پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا۔ مارچ کے وسط میں ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی تھی کہ حملوں میں کم از کم 60 اسکولوں کے 1200 سے زیادہ ایرانی لڑکیاں بیمار ہوئیں۔ ایران میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے ان کی تعداد 7000 سے زیادہ بتائی تھی۔ مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر نے ادائیگی نہ کرنے والے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے اپنا لیگیسی بلو ٹک ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایک ہی دن میں کئی نامور شخصیات، کھلاڑیوں، اداروں اور عام افراد کے اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹا دیا گیا ہے۔ امریکہ سے لے کر پاکستان تک ہر ملک میں وہ صارفین بلو ٹک سے محروم ہوئے جنہوں نے ٹویٹر کو اس مد میں ادائیگی نہیں کی تھی۔ ٹویٹر نے بلو ٹک کی سبسکرپشن کے حصول کے لیے ویب براؤزر صارفین کے لیے $8 ماہانہ مقرر کیا ہے، جبکہ اینڈرائیڈ اور iOS صارفین کے لیے یہ رقم $11 تک ہے۔ ٹویٹر نے پہلے ہی صارفین کو آگاہ کیا تھا کہ اگر وہ 20 اپریل تک ویریفائڈ ٹک برقرار رکھنے کے لیے ادائیگی نہیں کریں گے تو انہیں اس ٹک سے محروم ہونا پڑے گا۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلان مسک کی جانب سے ٹویٹر کو $44 ارب میں خریدنے کے بعد ان کی جانب سے ٹویٹر پر مختلف تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ ٹویٹر پر بلو ٹک کسی اکاؤنٹ کے مصدقہ ہونے میں مدد دیتا ہے اور لوگ بلو ٹک دیکھ کر اس کے اکاؤنٹ کے
حاصل ہونے پر یقین کرتے تھے، مگر اب ٹویٹر پر اس پر عمل میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کی تفصیل کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔